بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے بچنا ہی نہیں، تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آدمی بچنا چاہتا ہے گناہوں سے اور کہتا ہے یہ مشکل ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا، مکلف نہیں بنایا کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے برائی سے، بے حیائی سے منع کیا ہے، اور اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، ایسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ جس کو پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ اس لیے گناہوں سے بچنا باوضو رہنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ باوضو رہنے سے بھی زیادہ آسان ہے گناہوں سے بچنا۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ حضرات سے، گناہ جب بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے چھپ کر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، حتیٰ کہ اپنی جو اولاد ہے، لختے جگر ہے، ان سے بھی چھپنا پڑتا ہے، بیوی بچوں سے چھپنا پڑتا ہے، دوست احباب سے چھپنا پڑتا ہے، برادری رشتہ داروں سے چھپنا پڑتا ہے، تعلقات والوں سے چھپنا پڑتا ہے۔ تو یہ چھپنا چھوڑ دے تو بس گناہ چھوٹ گیا۔ یہ چھپنا چھوڑ دیں، چھپ کر جو کام کرنا ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں، تو چھپ کر کرنا تو مشکل ہے۔ سب کے سامنے کسی چیز کا کرنا آسان ہے، اور سب کے سامنے جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہماری گناہوں والی کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت کچھ پہلے سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو میری بےزتی ہوگی، میرے لیے ذلت ہوگی، میرے لیے رسوائی ہوگی۔ جبکہ سچ بولنے میں ہر بندہ کہتا ہے کہ میری عزت ہے، میری قدر ہے، میری وقت ہے، میرا احترام ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ گناہ سے بچنا مشکل ہے، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، کسی غیر پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن نظر نیچی کرتے وقت تو سوچنے کی ضرورت نہیں، نظر نیچا کرنے کے لیے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نظر پڑ گئی، ہم نظر جھکا کر کے چل رہے ہیں، تو ہر بندے نے ہمیں کیا کہنا ہے کہ یہ عزت والا آدمی، اس کے دل کے اندر بیٹیوں کا احترام ہے، بہنوں کا احترام ہے، ماؤں کا احترام ہے، تو ہمیں تو وہاں پر عزت ملے گی، نہ کہ ذلت۔ کسی کی کوئی چیز اٹھا کر کھانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور بچنے کے لیے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے، تو میں اس چیز کو کیوں کھاؤں، میں اس کو کیوں استعمال کروں، دوسرے کا کپڑا، دوسرے کا جوتا میں کیوں استعمال کروں۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر مشکل ہوتا تو اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم نہ دیتے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ رب العزت بے حیائی سے، برائی سے، بےہودہ چیزوں سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ اور پھر جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کنواری بچی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔
آج کل کی کنواری بچیاں نہیں، اس زمانے کی. اور آج کل بھی الحمدللہ دیہاتوں کی بچیاں بہت زیادہ باحیا ہے، شریف گھرانوں کی بچیاں بہت زیادہ باحیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ باحیا تھے. میں نے ایسے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، جب ان کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جاتی ہے تو اپنے رخ کو دیوار کی طرف کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ پر کر لیتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم بھی ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے. لہذا اس لفظ کو اپنے دماغ سے ہم نکال دیں کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے. اللہ رب العزت ہمیں عقل اور سمجھ اور شعور کی توفیق نصیب فرمائے.